الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد أفضل الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. گزشتہ جمعے میں 10 ایسے افراد جن کو اللہ رب العزت ناپسند فرماتے ہیں، 10 میں سے 5 افراد کا تذکرہ ہو گیا تھا، تو بقیہ 5 آج کی مجلس میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بقیہ 5 افراد کا تذکرہ پورا ہو جائے۔ چھٹا وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے، جو کسی کی برائی کا تذکرہ سر عام کرتا ہو، اسے اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں: لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول۔ اللہ رب العزت اس سے محبت نہیں فرماتے بالسوء من القول، سر عام جو ہر ایک کی برائی کرتا ہو۔ بھائی انسان کی کسی میں کوئی بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اب ایسا آدمی دوسرے کی غلطی کو لے کر ہر مجلس میں تذکرہ کرنے والا، ایسے آدمی کو اللہ رب العزت قطعا پسند نہیں فرماتے، محبوب بندہ نہیں۔ الا من ظلم، لیکن ایک آدمی ایسا ہے جو ظلم کرتا ہے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے پھر وہ مظلوم جا کر کسی آدمی کو کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، آپ مجھے اس میں مدد کریں، تو پھر یہ برائی عام اس میں نہیں آئے گی، یہ اللہ کو ناپسندیدہ افراد میں شامل نہیں ہوگا۔ کسی کے ظلم کو اجاگر کرنا یہ جائز ہے تاکہ اس کے ظلم سے بچا جائے۔ باقی کوئی انفرادی غلطی ہے، اس غلطی کو اچھالنا، ہر مجلس میں بیان کرنا، یہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، اس آدمی کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دوسروں کی اچھائیاں ہم دیکھیں، برائیوں پر ہم نظر نہ رکھیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے
کہ دوسرے کی جتنی اچھائیاں ہیں وہ اللہ رب العزت ہمارے اندر پیدا فرما دیں گے، اور اگر ہم دوسرے کی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ برائیاں مرنے سے پہلے ہمارے اندر وہ پیدا ہوں گی، پھر ہم مریں گے۔ تو اس لیے دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھے اپنی برائیوں پر، تو پھر انسان جو ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ بعض برائی ایسی ہے کہ ہم نے کسی بھائی کے اندر ہم نے اگر دیکھی، اب اس کی اصلاح ضروری ہے، تو اس کا طریقہ یہ لکھا ہے علماء کرام نے کہ خیر خواہی کا جذبہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا بھی کریں کہ یا اللہ جو اس میرے بھائی کے اندر برائی ہے، اس برائی سے یا اللہ آپ اسے بچا لیجئے، محفوظ فرما لیجئے، اور چھپکے سے اکیلے میں تنہائی میں اس سے آگاہ بھی کر دیں کہ آپ کے اندر یہ برائی ہے، ختم کر لیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ یہ ایک دعوت بھی ہو جائے گی اور اصلاح کا ایک طریقہ بھی ہے۔ سرعام ذکر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ تو چھٹا آدمی ہو گیا جسے اللہ پاک پسند نہیں فرماتے، جو سرعام دوسروں کی برائیاں ہر مجلس میں کرتا ہو، یہ وہ آدمی ہے اسے اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ ساتواں وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے، وہ ہے فضول خرچی کرنے والا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ رب العزت فضول خرچی کرنے والوں سے محبت نہیں فرماتے، پسند نہیں فرماتے۔ اور ایک دوسری جگہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے تو شیاطین کے بھائی ہیں۔ اب فضول خرچی کا مطلب کیا ہے؟ فضول خرچی کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اخراجات سے حد سے زیادہ تجاوز کرے۔ اب ایک کام اگر ہمارا 500 میں 1000 میں ہو رہا ہے تو کوشش کریں کہ 1500 میں وہ کام ہو جائے، اس سے اوپر نہ جائے۔ اور فضول خرچی میں آدمی تبھی لگتا ہے جب انسان اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے کہ میں نے یہ خواہشات میری پوری کرنی ہے، تب انسان فضول خرچی کی طرف جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، وہ بھی اگر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جائے تو اس کی بھی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی۔ اور جب انسان خواہشات کے پیچھے لگتا ہے تو پھر الحفیظ الامان، اللہ کی پناہ، پھر حلال حرام کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اپنا مقصد بنا لیتا ہے کہ میں نے یہ چیز بھی حاصل کرنی ہے، یہ بھی حاصل کرنی ہے، اس کے لیے اس نے مطلوبہ رقم پوری کرنی ہوتی ہے، وہ حلال حرام کی تمیز پھر ختم ہو جاتی ہے، دنیا آخرت اب انسان اپنی برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے فضول خرچی کرنے والے کو اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ 8واں وہ شخص ہے جو خیانت کرنے والے ہیں۔
امانت میں خیانت کرنے والوں کو بھی اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ جو خیانت کرتے ہیں انہیں بھی اللہ پاک اپنا محبوب نہیں رکھتے، نہ پسندیدہ افراد میں ان کو شامل کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يحب الخائنین، جو خیانت کرنے والے ہیں اللہ رب العزت ان سے محبت نہیں فرماتے۔ اب یہ جو ایمان والے ہیں، ایمان والوں کی صفات میں اللہ رب العزت نے اس صفت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں لِأَمَانَاتِهِمْ، جب ان کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی ہیں، وَعَهْدِهِمْ، اور وہ کوئی اگر ایمان والے وعدہ کسی سے کرتے ہیں، راعون، پھر اپنے وعدوں کو وہ پورا بھی کرتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے صاحب ایک مجلس میں بیٹھے ہو تو 10 بندوں سے وعدے کر بیٹھے، میں یہ بھی کروں گا، میں یہ بھی کروں گا، اور بعد میں ان وعدوں کی آپ نے پاسداری نہیں کی، یہ خیانت ہے۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں۔ ایک علامت تو یہ ہے اذا حدث کذب، منافق کی ہمیشہ یہ یاد رکھیں یہ علامت ہے، جب بھی وہ بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا، کبھی بھی سچی بات نہیں کرے گا۔ اور آج کل تو نعوذ باللہ اس جھوٹ کو ایک فنکاری کا نام دیا جاتا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بھی وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، سچی بات نہیں کرے گا، ہیرا پھیری۔ اور دوسری منافق کی علامت یہ ہے جب بھی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے اس کی لڑائی ہوگی تو فوراً لڑائی میں وہ گالیاں دینا شروع کر دے گا، یہ منافق کی علامت ہے، برداشت نہیں ہوگی، عدم برداشت۔ حالانکہ مومن آدمی کو گالیاں زیب نہیں دیتی، اور اللہ رب العزت بھی گالیوں کو پسند نہیں فرماتے، مومن کی شان ہی نہیں گالی دینا۔ اور تیسری علامت منافق کی یہ ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب اس کے پاس آپ امانت رکھوائیں گے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، تو پھر وہ اس میں خیانت کرے گا۔ 3 علامت اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب بھی لڑائی ہوگی تو گالم گلوچ پر اتر آئے گا۔ تیسری علامت وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، آپ یاد رکھیں 3 علامتیں جس میں پائی جائیں تو یاد رکھیں کہ وہ پورا منافق ہے، اور 3 میں سے 2 پائی جائیں تو آدھا منافق ہے، 3 میں سے اگر 1 پائی جاتی ہے تو پھر بھی 1 درجے میں وہ منافق ضرور ہے۔ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف نفی فرما دی کہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے اندر تو ایمان کی رتی بھی نہیں ہے جس میں ذرہ برابر امانت داری نہ ہو۔ امانت داری تو ایک دین کا بہت بڑا حصہ ہے، آپ ایک امانت دار ہیں تو سمجھ لیں آپ ایماندار ہیں۔ آپ بھلے بڑی بڑی نمازیں سب کچھ کرتے ہو، ایمان تب آپ کا پتہ چلے گا جب آپ کے اندر امانت داری ہوگی، تو پھر پتہ چلے گا کہ آپ دیندار ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو سچا تاجر ہوگا، التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر جو جھوٹ نہ بولتا ہو کاروبار میں، مع النبیین، قیامت کے دن وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، والصدیقین، صحابہ کے ساتھ، والشہداء والصالحین، چار طبقوں کا ذکر فرمایا، نبی، انبیاء، صحابہ، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اب دیکھیں نا، سبزی بیچنے والا ہے، اب ہر وقت اس کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے تاکہ سبزی کا وزن بڑھ جائے، یہ بھی ملاوٹ ہے، غلط ہے۔ دودھ میں آپ پانی ملا رہے ہیں یا برف ڈال لیں، یہ بھی غلط ہے، ملاوٹ کر رہے ہیں آپ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ان کی ساتھ سفر میں کچھ تاجر جا رہے تھے، تو تاجروں کی جماعت تھی، راستے میں جاتے جاتے ایک تاجر کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اب اس کی قبر کھودنے لگے کہ اس کو دفنا دیتے ہیں، پھر قافلہ آگے چلے۔ تو جیسے قبر کھودتے ہیں تو وہاں سے سانپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، ایک سانپ، دو، تین، چار۔ اب ایک جگہ پھر قبر کھودتے ہیں، اس کو بند کرتے ہیں، چلو دوسری جگہ قبر کھودتے ہیں تاکہ وہاں سانپ نہ نکلے، دوسری جگہ قبر کھودتے ہیں تو وہاں سے بھی سانپ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تیسری جگہ، پانچویں جگہ۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اب کیا کریں، یہ جہاں بھی قبر کھودتے ہیں سانپ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ کی خدائی تو پوری کائنات میں ہے، جہاں بھی چلے جاؤ اللہ کی خدائی ہے، بادشاہی ہے، جسے اللہ پکڑنا چاہے تو اسے پوری کائنات بھی چھڑا نہیں سکتی۔ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر پوری کائنات کی دھرتی میں آپ چلے جائیں، جہاں بھی قبر کھودیں گے اس کا حشر یہی ہوگا، سانپ نکلنا شروع ہو جائیں گے، تو بہتر یہی ہے کہ جہاں یہاں سانپ نکلیں اسے یہی دفنایا جائے اور آگے چلیں۔ دفنا دیا، دفنانے کے بعد میں تجسس ہوا کہ آخر اس کے گھر والوں سے پوچھیں ایسی کیا بات تھی اس میں کہ جس پر اللہ رب العزت نے اس پر یہ سزائیں اور اس کی قبر سے سانپ نکلنا شروع ہو گئے۔ گھر والوں سے پوچھا، گھر والوں نے بتایا کہ یہ جب گھر میں غلے کی بوریاں آتی تھی نا تو اس میں اچھا غلہ الگ کر لیتا تھا، اس میں اور بھوسا ڈال دیتا تھا، ملاوٹ کر کے بیچتا تھا، یہ اس کے کرتوت تھے۔ کاروبار میں یہ جو ہے نا دغا بازی، جھوٹ بول کے ملاوٹ کر کے بیچتا تھا۔ میرے دوستو، وہ تو سچائی کا زمانہ تھا، خیر القرون کرنی کا زمانہ تھا، صحابہ کا زمانہ تھا۔ آج ہم کہتے ہیں نا کوئی چیز بازار میں خالص نہیں ملتی، ناراض نہیں ہونا، یہ بیچنے والے ہم ہی لوگ ہوتے ہیں، مارکیٹ میں دکاندار ہم ہی لوگ ہوتے ہیں۔ ہر دکاندار یہ سمجھے کہ میں نے ٹھیک ہو جانا ہے تو یقین کریں پورا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پیسہ کم ہے، یہ نہ دیکھیں پیسہ کم ہے اس میں برکت ہوتی ہے، حرام زیادہ آئے گا لیکن اس کو پھر اسپتالوں میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں نکل جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ حلال میں اللہ رب العزت نے بڑی برکت رکھی، حلال کما کے تو دیکھیں سارے اخراجات بھی اللہ پاک پورے کر دیتے ہیں، سارے معاملات بھی سیٹ ہو جاتے ہیں۔ لاکھوں کروڑوں کمانے والے جب حرام کماتے ہیں خدا کی قسم پریشان رہتے ہیں، بیماریاں جو ہے ان کا گھر دیکھ لیتے ہیں، پھر دیکھ لیتی ہیں تو پھر ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ تو اس لیے ہم حلال کی طرف آئیں، حرام کی طرف کوئی اس میں اللہ نے برکت نہیں رکھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، من فارق الروح الجسد وهو غریق من ثلاث، جس شخص کی روح جسم سے الگ ہوئی اس حال میں اور وہ آدمی تین چیزوں سے بری تھا، تین چیزیں اس میں نہیں تھی، تین برائیاں نہیں تھی،
تو پیارے آقا نے فرمایا دخل الجنہ، ایسا آدمی ڈائریکٹ جنت میں داخل ہوگا۔ کون کون سی؟ من الکبر، تکبر اس کے دل میں نہیں تھا۔ دوسرا والغلول، خیانت نہیں کرتا تھا۔ والدین، اور اس پر کوئی قرضہ نہیں تھا۔ ایسا آدمی من فارق الروح الجسد، جیسے اس کے جسم سے روح نکلے گی دخل الجنہ، 3 برائیوں سے اگر پاک ہوگا تو وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا، تکبر سے، خیانت سے اور قرضے سے۔ جو بھی اس سے پاک ہوگا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ اب تک بتاؤ اس میں باقی کسی معاملات کا اللہ کے نبی نے تذکرہ نہیں فرمایا۔ خیانت، قرضہ اور تکبر، ان برائیوں سے پاک ہوگا تو پیارے آقا نے فرمایا ڈائریکٹ جنت میں جائے گا۔ دیکھیں، ایک آنکھ ہے مخلوق کی آنکھ میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جو مخلوق خدا کی آنکھ ہے اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں۔ دنیا میں ہم غلطی کر کے اپنی طاقت کے بل بوتے میں، اپنے تعلقات کی بنا پر اس سے چھپ سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں مخلوق سے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، ایک آنکھ آسمانوں میں ہے جو ہر وقت یہ دیکھ رہی ہے، یعلم خائنۃ الاعین، ہر آنکھ کی خیانت کو، ہر دل کی خیانت کو وہ دیکھ رہی ہے، اور اسے پتہ ہے کون کس کے دل میں کیا ہے، کون سی آنکھ خیانت کر رہی ہے، تو اس آسمان والے سے نہیں بچ سکتے۔ 9واں شخص وہ ہے جسے اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ بات کو مختصر کر رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، 9واں آدمی وہ ہے خیانت کرنے والا، کل خوان، جو خیانت بھی کرتا ہے، کفور اور ناشکرا ہے۔ اس میں 2 بندوں کا تذکرہ فرمایا، ایک تو ناشکرا انسان، دوسرا خیانت کرنے والا۔ یاد رکھیں، شکر کرنے کے فوائد ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر ہم شکر کریں گے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتوں کو بڑھاؤں گا، کم نہیں کروں گا۔ اور آگے فرمایا وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے۔ وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے گا فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، بے شک تمہارا رب اس سے جو ہے غنی ہے، مستغنی ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے شکوہ فرمایا ہے ہم سے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بے شک شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ وقت مختصر ہے۔ اب دیکھیں نا، ہمارے اوپر اگر پریشانی آتی ہے، 100 پریشانیوں میں اگر ہیں تو 100 میں سے 1 پریشانی ہے تو باقی 99 رحمتیں بھی تو ہیں اللہ کی۔ اب اگر ایک سر میں درد ہے تو باقی جسم پورا تو سلامت تو ہے، ٹھیک ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، اپنی مسجد سے گھر سے باہر نکلے کاروبار کے لیے تو ان کے پاؤں میں چپل نہیں تھی۔ ان کے دل میں خیال آیا یا اللہ میرے پاس چپل پہننے کو نہیں ہے، تھوڑا سا آگے چلے، دیکھا ایک شخص مسجد کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے دونوں پاؤں کٹے ہوئے۔ فوراً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھا لیا، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ، چپل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، دونوں پاؤں تو سلامت ہیں۔ آج ہمیں کہتے کاروبار نہیں ہے، گھر میں سب کچھ موجود ہے، کہتے نہیں دال روٹی بھی چل رہے، کھا رہے روزانہ گوشت، کڑھائیاں بکرے، اور کہتے ہیں دال روٹی بھی چل رہے۔ ناشکری ہے۔ جو اللہ دے رہے کہو الحمدللہ، الحمدللہ، یہ الفاظ آپ کے منہ پر آئیں گے، پھر دیکھنا خدا کی قسم کتنی اللہ پاک رحمتوں کی بارش فرمائیں گے۔ اور رب خود شکوہ فرما رہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، شکر کرنے والے تو میرے بندوں میں بہت کم ہیں۔ 10واں وہ آدمی ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، 10واں وہ شخص ہے جو فساد پیدا کرنے والا ہے۔ فساد پیدا کرنے والوں کو بھی اللہ پاک پسند نہیں فرماتے۔ فساد یہ ہے، یہاں کی بات اٹھائی وہاں اس کو بتا دی،
دونوں کو آپس میں لڑا دیا، یہ فسادی حرکت۔ اور بھلے اس کے ساتھ تم نماز بھی پڑھتے رہو، تم اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہو جب تک یہ حرکات ٹھیک نہیں ہوں گی۔ فساد کو تو اللہ پاک پسند ہی نہیں فرماتے، بلکہ شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم کسی جگہ سچ بول رہے ہو نا، وہ سچ بالکل صاف ہے، تو اگر سچ بولنے سے فساد پیدا ہوتا ہے، شریعت کا حکم ہے کہ وہاں مصلحت آمیز جھوٹ بولو سچ سے بہتر ہے، تاکہ لڑائی پیدا نہ ہو۔ لڑائی سے بچنے کا شریعت نے حکم دیا، تو ایسا آدمی جو لڑائی پھیلاتا ہو، فساد پھیلاتا ہو، اسے اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ناپسندیدہ بندوں میں نہیں، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا